السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوڈ 2900 سوال نمبر 7 سنن ابی داؤد کی کتاب الاداب سے متعلق منتخب روایت پر نوٹ لکھیں۔ سنن ابی داؤد حدیث کی مشہور کتب میں سے ایک ہے جسے امام ابو داؤد سلیمان بن شعیب نے مرتب کیا۔ اس کتاب میں اسلامی آداب اور اخلاقیات پر مشتمل احادیث کو جمع کیا گیا۔ الاداب اس کتاب کا ایک اہم باب ہے جس میں روزمرہ کی زندگی کے آداب، معاشرتی تعلقات اور اخلاقی اصولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ منتخب روایت حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ نمبر 1، ایمان اور زبان کا تعلق۔ اس حدیث میں زبان کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ ایماندار شخص کو چاہیے کہ وہ صرف اچھی بات کرے یا خاموش رہے، کیونکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ انسان کے ایمان کا مظہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، خاموشی کی فضیلت۔ خاموشی کو اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ غیر ضروری باتوں سے پرہیز اور خاموشی اختیار کرنا انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 3، اچھی بات کی تعریف۔ اچھی بات سے مراد وہ کلام ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، دل آزاری نہ کرے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ نمبر 4، زبان کا احتساب۔ انسان کو اپنی زبان کا استعمال پر غور کرنا چاہیے۔ ہر لفظ کا حساب ہوگا، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، معاشرتی تعلقات میں زبان کا کردار۔ زبان انسان کے معاشرتی تعلقات میں پل کا کام کرتی ہے۔ اچھی باتیں تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں، جبکہ بری باتیں دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 6، خاموشی اور عبادات۔ خاموشی کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ غیر ضروری باتوں سے پرہیز اور خاموشی اختیار کرنا انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ نمبر 7، زبان کے گناہوں سے بچاؤ۔ غیبت، چغلی، جھوٹ اور بہتان جیسے گناہ زبان سے ہی سرزد ہوتی ہیں۔ خاموشی اختیار کر کے ان گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 9، اچھی بات کا اجر۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے اسے اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ نمبر 10، خاموشی اور تفکر۔ خاموشی انسان کو تفکر کا موقع دیتی ہے۔ خاموش رہ کر انسان اپنی زندگی پر غور کر سکتا ہے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ نمبر 11، زبان کے ذریعے دعوت۔ اسلام کی دعوت زبان کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اچھی باتوں سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12، زبان اور تعلیم و تربیت۔ زبان تعلیم و تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے علم منتقل کیا جاتا ہے اور لوگوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ نمبر 13، زبان اور عبادات۔ عبادات میں زبان کا اہم کردار ہے۔ نماز، تلاوت، دعا اور ذکر زبان کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اوورال بات کریں، سنن ابی داؤد کی کتاب الاداب میں مذکور یہ حدیث ہمیں زبان کے استعمال میں احتیاط برتنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ایماندار شخص کو چاہیے کہ وہ صرف اچھی باتیں کریں یا خاموش رہیں، کیونکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ انسان کے ایمان، اخلاق اور معاشرتی تعلقات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔